والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اس ذکر کو یعنی کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک پوری آن اور شان کے ساتھ آج تک پوری دنیا کے اندر اسی طرح محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ قرآن پاک صرف کتابی شکل میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے سینوں پہ محفوظ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، بچیاں قرآن کی حافظہ ہیں، نوجوان قرآن کے حافظ ہیں، بڑے بڑے بوڑھے وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ کوئی شہر، کوئی ملک اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو حافظ قرآن نہ ملے۔ ایسے ملکوں کے اندر بھی جو غیر مسلموں کے ہیں وہاں بھی حافظ قرآن آپ کو ملے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود لفظوں کی بات نہیں ہے، قرآن کے ایک حرف کو بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ حرف بھی بڑی دور کی بات ہے، کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکا۔ اب کسی مسجد میں مسلح پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی امام نماز پڑھائے، وہ ذرا زبر کو زیر پڑھ کے دکھائے تو صحیح، پیچھے سے کتنے بندے بول پڑیں گے اس طرح نہیں، اس طرح ہے، لقمہ دیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ برکت والی کتاب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فضیلت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔
جس سینے میں قرآن ہوتا ہے اللہ اس سینے کو روشن کر دیتا ہے، اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ ان گھروں کو روشن کر دیتا ہے، وہاں سے شرک اور بدعت کے اندھیرے چلے جاتے ہیں۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم عمل میں پیچھے ہیں۔ قرآن کی عظمت تو انشاءاللہ اسی طرح، یہ جو بدبخت ہیں بے ضمیر لوگ ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ دنیا کے بڑے داشت گرد لوگ ہیں کہ جو کسی مذہب کی مقدس کتاب کی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل سطح پر قانون ہے۔ آپ دین مذہب کو چھوڑیں، عام لحاظ سے بھی کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا، اور وہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ عید والے دن، جس دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، عین اس دن، اور یہ ایک پرپ لائن کے تحت ہوا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت، حکومت سے اجازت لے کر، عدالت سے اجازت لے کر، برسر عام سویڈن کے گماشتوں نے، بدماشوں نے، بدبختوں نے، بے ضمیر لوگوں نے اللہ کے قرآن کو جلا کر بظاہر اپنی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، لیکن انہوں نے آگ کو اور بڑھا دی ہے۔ انشاءاللہ وہ آگ میں جلتے رہیں گے ایسے، اور عنقریب ہم اپنا کردار ادا کریں یا نہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی برسر عام بے حرمتی کرنے والے کو میرا اللہ بڑی جلدی عبرت کا نشان بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں قرآن سے محبت بڑھانے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق اور بڑھائیں، ان کو اپنے گھروں میں مستقل پڑھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اقرأوا القرآن، اے میری امت کے لوگوں اللہ کا قرآن پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو محبت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت کے دن جب کوئی بندے کے کام نہیں آئے گا، یہ قرآن بندے کے کام آئے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن قیامت کو اس کی سفارش کرے گا، اور جب تک بندے کو جنت میں نہ لے جائے سفارش کرتے ہی رہے گا۔ بلکہ سورہ ملک کے بارے میں تو آتا ہے وہ جھگڑا کرے گا پیار کے ساتھ، اور اتنا جھگڑا کرے گی کہ بندے کو جنت میں داخل کروا کے بس کرے گا، جو رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم عمل میں بڑے پیچھے ہیں۔ وہ بڑا پرانا ایک شعر ہے نا شاید علامہ اقبال کا، معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر یہ ذلت آج ہم دیکھ رہے ہیں، مگر نہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج بھی وہ جذبہ موجود ہے، عمل میں بے شک پیچھے ہے، لیکن جہاں جہاں کلمہ گو ہے قرآن کی محبت اس کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، نبی پاک کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی بندہ نبی پاک کی گستاخی کی جرت کرے تو یہ میدان میں نکل آتے ہیں، اگر قرآن کی گستاخی کی جرت کرے تو تب بھی میدان میں نکل آتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہمارے وزیر اعظم پرائم منسٹر پاکستان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر
آواز بلند کی، بڑی اچھی بات ہے. اور انہوں نے جمعۃ المبارک کو یوم تقدیس قرآن کے طور پر منانے کا اعلان کیا. ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس میں شامل ہوئے. لیکن میں حکومت وقت کو یہ کہوں گا کہ ابھی ایک قدم اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اتنا کافی نہیں، کیونکہ جس بدبخت نے، جس گستاخ نے اور دنیا کے جس بہت بڑے داشت گرد نے مسلمانوں کی معزز کتاب قرآن کو برسر عام جلانے کی کوشش کی، یہ اس اکیلے کا کام نہیں ہے، اس میں حکومتی سرپرستی شامل ہے. وہ اپنے ملک کی عدالتوں میں کیس لڑتا رہے اور بڑے عرصے کے بعد عدالت نے اس کو اجازت دی کہ تم قرآن کے خلاف اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ تو کچھ اور ہی کہتا تھا کہ اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے. اس بدبخت نے عید عید کے وقت مسلمانوں کی خوشی کے دن یہ بدماشی جو تھی وہ اس کو سر انجام دیا. ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم مٹ سکتے ہیں لیکن قرآن کی حرمت میں آنچ نہیں آنے دیں. انشاءاللہ کہہ رہا سر، آپ بولتے نہیں. انشاءاللہ کہ حرمت قرآن پر جان بھی ایسے نہیں. فجر کا وقت ذرا مجاہدانہ طریقے سے بولے ذرا. حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ ہمارا کھوکھلا نعرہ نہیں. تم ایسی بدماشیاں کر کے دیکھو، اگر حکومت کچھ نہیں کرے گی تو اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے گا، گریبان سے پکڑ کے اس کا کام تمام کر دے گی انشاءاللہ. اس کو جہنم رسید کر دے گا. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا، ہم قرآن میں عمل کتنا کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، میں اپنی بات بتانے لگا ہوں. چند سال پہلے نا، آپ کو پتا ہے کہ جمعہ میں کھڑیوں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ میں، جو ہمارے بزرگوں کی درسگاہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. جامعہ دارالاسلام السلفیہ میں بڑے عرصے سے جمعہ پڑھا رہا ہوں. جیسے آپ محرم آ رہا نا آگے، تو محرم کے دن جب شروع ہوتے ہیں تو پھر ہال چل مر جاتی. افسران بالا کہتے ہیں کہ ہمیں اس شہر سے 2-3 پرچے چاہیے. کسی نے سپیکر چلایا ہو یا نہ ہو، ہمیں 3-4 نام چاہیے. وہ کسی خیر خان ہے نا، ایک نام بریلوی مذہب کا دے دیا اور 2 نام مسلکی اہل حدیث کی دے دی، اور اس میں ایک نام میرا بھی دے دیا. اسی چونکہ تھانے دے نال ہے نا، انہوں نے گونڈ لیا تو پیار زیادہ کرتے ہیں. سپیکر بھی بند ہے تو سپیکر ایکٹ پر پرچہ دے دی 5-6 سال پہلے کی بات. میں کالج سے پیریڈ پڑھا کر خالی پیریڈ میں عدالت چلا گیا. وہاں جج نے مجھے بلایا تو ظاہر جانا پڑتا ہے. میرا جو وکیل تھا نا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا. اتفاق سے ایک بزرگ ادھر آیا، میں نے خود دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، پوری داڑھی ہے سفید، کنگا شنگا کر کے تیل شیل لگا کے. تو دیکھنے کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے. میں نے کہنے لگے پروفیسر صاحب اے بابے نو جان دے ہو؟ میں کہا جی میں نے تو نہیں پتا کون ہے. کہنے لگے یہ روزانہ کچہری اے میں تیار ہو کے آندا ہے داڑھی کو تیل تو لا کے تاکہ کسی کو شک بھی نہ پاوے بھی یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو کہتا صرف 200 روپیہ لینا ہے، جہو جی مرضی جھوٹی قسم اٹھا لو تو جہو جی مرضی جھوٹا قرآن اٹھا. 200 روپے. یعنی کہ یہ اس نے مجھے خود دکھایا. یہ قرآن جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں اترا، یہ تو لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، لوگوں کے سینے کو جلا بخشنے کے لیے. قرآن ایک انقلابی کتاب، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں عزت آتی ہے، وہاں غیرت آتی ہے، وہاں امن آتا ہے، وہاں سکون آتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی. لیکن ہم نے جھگڑا ہو گیا، جی میں 10,000 روپیہ لینا ہے. انہوں نے کہا میں دینا ہی نہیں.
چلو مسجد میں چلو جی قرآن، میں قرآن چکنا تو کئی بندے جھوٹے قرآن چکی جائیں، تو یہ بوال پڑ جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان بدبختوں کی ایسی حرکتوں سے قرآن کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں آئے۔ وہ ہمارا امتحان کرتے، لیکن ہم ساری چیزوں کے باوجود قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں پرائم منسٹر پاکستان سے، چیف جج آف پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر اور سرکاری سطح پر سویڈن کے سفارتی تعلقات کو اس وقت تک ختم کیا جائے جب تک وہ معافی نہ مانگے اور اپنے اس مذموم فعل کو مذموم نہ سمجھے۔ لیکن ہم نے زبان سے مذمت کی ہے، عملی طور پر ہم بھی کچھ نہیں کرتے۔ چند ایک ممالک ہیں انہوں نے ان کے سفیر کو گیٹ آؤٹ کر دیا۔ آپ تھوڑی وقت کے لیے کریں نا ذرا، سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ بھئی قرآن سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیڈر کو پکڑ لو گے تو وہ ریڈ لائن ہم یہ کر دیں گے۔ تمہاری ریڈ لائنیں اپنی ہیں، لیکن ہر کلمہ گو کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور ریڈ لائن کوئی نہیں ہو سکتی۔ تم قرآن کی گستاخیاں کرو اور قرآن کی بے حرمتی کرو اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ ہم ایسی مذموم جسارت کو کبھی بھی پنپنے کی اجازت نہیں دیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر حکومت اس بات کا اعلان کرے، اور جو ہمارا کام کرنے والے وہ یہ ہے کہ سویڈن والوں کی جتنی چیزیں اور مصنوعات ان کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن ہم ہے نا نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، عمل میں ہم بھی پیچھے ہیں۔ انہیں جی میں صدقے جانیام، میں قربان جانیام، تے جدو عمل دی باری آوے میں ملتان جانیام۔ کیوں جی؟ میں صدقے جانیام، میں قربان جانیام، تے جدو جہادی باری آوے میں ملتان جانیام۔ نہیں، جس طرح ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، تو آج ہمیں لوگوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ یہ خالی نعرہ نہیں ہے، ہم قرآن کی حرمت کی خاطر مرنے اور مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ تو آج کے درس کا یہی پیغام ہے، حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ کیونکہ یہ بے حرمتی سرکاری سطح پر ہوئی ہے، یہ حکومتی سطح پر ہوئی ہے، اس لیے پارلیمنٹ ہاؤس سے او ارکان پارلیمنٹ تم اپنی حرمت کے لیے راتوں رات قانون پاس کر سکتے ہو، قرآن کی حرمت کے لیے کیوں نہیں بیدار ہوتے؟ راتوں رات قانون پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنی خاطر ہوتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کرو، لیکن قرآن کی خاطر بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاؤ اور مشترکہ طور پر ان بدماشوں کا بائیکاٹ کرو تاکہ زندگی میں دوبارہ ان کو ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر کسی بندے کو حق نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی مذہب کی کتاب کو اس طرح جلائیں، ہمیں بھی حق نہیں ہے، ہمیں تو قرآن یہ سکھاتا ہی نہیں۔ ایک دوسرے کا احترام یہی ہے، اس لیے حکومت اپنی سطح پر یہ کام کرے اور میں اور آپ ان بدبختوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ہم قرآن کی مستقل تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پر، اگر ہو سکے تو 1 سپارہ روزانہ پڑھے، پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ، دوسری کو دوسرا، تو مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یا جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں،
اور قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کریں، قرآن کو اپنے گھروں کی دفتروں کی زینت بنائیں، اور ان بدبختوں کو بتا دیں کہ بدلا ہے زمانہ، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انشاءاللہ کہہ دوں، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے حدیث محمد حدیث خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، پر قانون اٹل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا۔ بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہوگی فنا ساری دنیا ایک دن، موت کو بھی آئے گی موت ایک دن، موت کو بھی آئے گی موت ایک دن، پر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نصیب کر کہ جب مرنے کا وقت ہو تو تب بھی قرآن پڑھ رہے۔ کتنی عظمت کی بات، کتنے خوش نصیب ایسے کہ جو قرآن پڑھتے 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 فوت ہو جاتے، اور اللہ کے فضل سے قیامت کو ایسے ہی اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے دعا کیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ فیصل آباد میں ہمارے دوست ہیں ابو بکر فاروقی صاحب، ان کی والدہ بڑی شدید بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل تندرستی عطا کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ جی پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے میرے اللہ قرآن سے ہماری محبت اور تعلق کو بہت زیادہ مضبوط فرما۔ یا اللہ جس بدبخت نے جن جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی میں حصہ لیا ہے، اللہ جلد از جلد پوری کائنات کے سامنے ان کو نشان عبرت بنا۔
اللہ جی پوری دنیا کے سامنے ان کو نشان عبرت بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے اندر غیرت حمیت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن اور حدیث کے لیے جو مر مٹنے کا جذبہ ہے اللہ پوری قوم کے اندر اس کو بیدار فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے بھائی ابو بکر فاروقی فیصل آباد والے اللہ جی ان کی والدہ محترمہ کو مکمل تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو اس بات پر قادر ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک بیماری کو نکال دے اللہ جی تا حیات فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو تندرستیاں عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ جن پر مشکلیں اللہ آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جی ہمارے والدین پہ رحم فرما، اے میرے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جی ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اساتذہ کو معاف فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔